السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، جب سورج افق کے پیچھے چھپ جاتا ہے، ہم نے ایک دن کو مکمل کر لیا، مگر کیا ہم نے اپنی روح کو وہ ملاقات دی جو اسے چاہیے تھی؟ رات کا وقت ہے، دن بھر کی دوڑ دھوپ ختم ہو چکی ہے، شہر خاموش ہے اور صرف ایک صدا باقی ہے، نماز عشاء کی۔ عشاء وہ ساکن گھڑی ہے جب دنیا ساکت ہو کر اپنے خانے میں جاتی ہے اور رب اپنے بندوں کو پکار رہا ہوتا ہے۔ کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں؟ نماز عشاء صرف ایک نماز نہیں، یہ ملاقات ہے اپنے رب کے ساتھ، جہاں دل خالی ہو جاتا ہے اور روح بھر جاتی ہے۔ عزیز دوستو، آج کی بات صرف معلومات کی نہیں، یہ دعوت ہے دل کی سمت بدلنے کی، عادت بدلنے کی اور رات کی خاموشی میں اپنے رب کو پانے کی۔ نماز عشاء کی حقیقت۔ جب سورج ڈھلتا ہے، دن کا حساب بند ہوتا ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے رات اللہ پاک سے نئی بات کا آغاز ہوتی ہے۔ نماز عشاء وہ لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ آپ سے کہتا ہے، سب ختم ہو گیا، اے میرے بندے اب میرے سامنے آ جاؤ۔ یہ نماز تھکن نہیں بلکہ سکون ہے، یہ مجبوری نہیں بلکہ اللہ پاک کی طرف سے ایک دعوت ہے۔ جب آپ عشاء کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں، میرے بندے کو دیکھو، یہ دن بھر کی مشقت کے بعد بھی میرے لیے حاضر ہوا، سو میں اسے بخش دوں گا۔ عزیز دوستو، ذرا تصور تو کریں کہ آپ دن بھر کا بوجھ اٹھائے گھر پہنچے ہیں، آپ کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا ہے اور دماغ میں خیالات کا ایک طوفان بھرا ہوا ہے۔ پھر اچانک سے اذان کی نرم صدا، آپ کے اندر ایک پل کے لیے سب کچھ رک جاتا ہے، اور یہ رک جانا یہی نماز عشاء کا مطلب ہے۔ آج ہم دیکھیں گے قرآن و پاک اور حدیث شریف کی روشنی میں صحابہ کرام کے واقعات، حقیقی کہانیاں اور روزمرہ کی عملی تکنیک کے ذریعے، اور پھر آخر میں دل سے مانگے جانے والی ایک دعا جسے آپ فوراً اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، نماز ایمان والوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد جگہ پر ارشاد فرمایا ہے، اور آج ہم بہت سی آیات کو دیکھیں گے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، رات کے کچھ حصے میں بھی نماز پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے سورہ ہود میں ارشاد فرمایا، اور نماز قائم کرو دن کے کناروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں۔ سورہ مزمل میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، رات کا اٹھنا نفس کی تربیت میں زیادہ مؤثر ہے۔ یہ آیات صرف تقویٰ کی ہدایت نہیں، یہ دعوت ہے رات کی خاموشی میں خود کو تیار کرنے کی۔ ہر آیت کو ایک لمحے کے لیے محسوس کریں اور پھر دل سے یہ سوچیں کہ آپ رات کو اللہ پاک کے سامنے کتنا حاضر ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عشاء کی نماز اجتماع کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات تک قیام کیا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جو فجر اور عشاء کی نماز پابندی سے پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ نماز کا اجر صرف اس وقت کی لمبائی نہیں بلکہ اس کی روحانیت میں ہے۔ جب آپ رات کے سکوت میں اللہ پاک کے حضور سینہ سپر ہوتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے دن بھر کے بھاری ملبے کو ہلکا کر دیتے ہیں، اور یہیں سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔
یہیں سے انسان کا دل نشو و نما پاتا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ رات کا اندھیرا، ہلکی ہوا اور آپ وضو کرتے ہیں۔ جب ٹھنڈا پانی چہرے پر لگتا ہے تو صرف گرد نہیں دھلتی، دل بھی صاف ہونے لگتے ہیں۔ پھر آپ چٹائی پر کھڑے ہوتے ہیں اور لبوں پر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، اور پھر اس لمحے دن بھر کے تمام بوجھ زمین پر گر جاتے ہیں۔ نماز کی پہلی رکعت آپ کے دن بھر کے گناہ دھوتی ہے، اور دوسری رکعت دل میں روشنی بھرتی ہے، اور پھر سجدہ آپ کی تھکن کو جنت کی ہوا میں بدل دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں دیر تک بیٹھے رہتے، قرآن پاک پڑھتے اور روتے۔ کسی نے کہا، آرام کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے جواب دیا، دن بھر دنیا مجھ سے بات کرتی ہے اور رات کو میرا رب مجھ سے بات کرتا ہے، تو پھر میں کیسے سو جاؤں؟ ایک اور صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ نماز کے بعد سجدے میں اتنا روتے کہ چٹائی گیلی ہو جاتی، لیکن وہ آنسو ان کے دلوں کی خوشی تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہیں اللہ پاک نے زمین پر عزت دی، کیونکہ وہ رات میں اپنے رب کے حضور جھکتے تھے۔ موجودہ دور کا آئینہ۔ آج ہم رات بھر جاگتے ہیں، کہیں نیٹ فلکس، موبائل اور سکرینوں کے سامنے۔ ہماری رات اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت کی بجائے نوٹیفیکیشنز میں گزرتی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دل بے سکون ہے، ہمیں نیند نہیں آتی۔ عزیز بھائی اور بہنوں، سکون نیند سے نہیں آتی، سکون سجدے میں ملتا ہے۔ جب آپ عشاء کی نماز کے بعد اللہ پاک کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دنیا کے شور بند ہو جاتے ہیں، اور صرف ایک آواز باقی رہتی ہے، اللہ پاک کی رحمت کی صدا۔ اب جانتے ہیں کہ کیسے نماز عشاء کو ہم اپنی عادت بنا سکتے ہیں۔ نماز عشاء کے لیے 15 منٹ پہلے الارم لگائیں۔ وضو کا الارم، جس میں آپ مکمل احتیاط سے وضو کریں، اور الارم کی آواز ایسی رکھیں جو آپ کے دل کو جھنجھوڑے، نہ کہ آپ کو جھنجھوڑ کر ناراض کر دے۔ مسجد کا فلسفہ۔ ہفتے میں کم از کم 2 راتیں جماعت میں آئیں۔ جماعت کا ماحول دل بدل دیتا ہے، اور اگر آپ مسجد نہیں جا سکتے تو پھر اپنے گھر میں ایک جماعت بنائیں، اپنے اہل خانہ کے ساتھ۔ وقفے اور مراقبے کریں۔ ہر نماز کی رکعت کے بعد 10 سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کر کے دل کی کیفیت کو محسوس کریں۔ سجدے میں دل کی حالت پر 2 جملے کہیں، اے اللہ پاک مجھے نیک ہدایت عطا فرما۔ نیند اور صحت کا کانٹیکٹ۔ عشاء کی نماز کے فوراً بعد نیند سے پہلے 30 منٹ کا وقفہ رکھیں۔ اس دوران آپ قرآن پاک کی چند آیات پڑھیں یا پھر اللہ پاک کا خلوص دل سے ذکر کریں۔ یہ بے خوابی کم کرتا ہے اور نیند کی کوالٹی کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ یہاں چند ہدایات اہل خانہ کے لیے بھی عطا کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کو کہانیوں کے ذریعے نماز کی اہمیت سکھائیں۔ انہیں صحابہ کرام کے واقعات چھوٹی کہانی کے انداز میں سنائیں، اور زوجین ایک دوسرے کو یاد دلائیں، محبت بھرا انداز اختیار کریں۔ فرض نماز کے ساتھ نفلی عادات۔ عشاء کی نماز کے بعد چند مسنون اعمال جو آپ کی رات بدل دیں گے۔ آیت الکرسی 1 بار حفاظت کے لیے، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 1 بار رات بھر اللہ پاک کی حفاظت میں آنے کے لیے۔
مختصر سا ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ عزیز دوستو، یہ چند چھوٹے چھوٹے اعمال روزانہ کی بنیاد پر آپ کے اندر وہ مسکراہٹ لاتے ہیں جو دن بھر کی تھکن مٹا دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اب میری آواز کے ساتھ آہستگی سے چلیں، اپنی آنکھیں بند کر لیں اور گہرا سانس لیں۔ دماغ کی تیز رفتار سوچوں کو آہستہ کر دیں اور پھر سوچیں کہ اللہ پاک نے مجھے ایک دن دیا اور میں نے اس دن کو کس طرح گزارا۔ کم سے کم اپنے دل میں سچ بولیں، یا اللہ پاک، میں نے آج کے دن میں کمی کی ہے تو مجھے معاف فرما دے، میں دوبارہ تجھ سے وابستہ رہنے کی کوشش کرتی رہوں گی۔ 3 گہرے سانس لیں اور آہستہ آہستہ اپنی انگلیوں میں وہ گرمی محسوس کریں۔ یہ آپ کے رب کی طرف سے اللہ پاک کی طرف واپسی کا ایک ذریعہ ہے۔ تو آئیے پھر سب مل کر دعا مانگتے ہیں۔ یا اللہ پاک، ہم نے بہت کچھ کھو دیا ہے، لیکن اب ہم واپس تیرے در پر آ گئے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں نماز عشاء کی محبت عطا فرما، ہمیں راتوں کا سجدہ گزار بنا دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گھروں میں سکون اتار دے، ہمارے بچوں کے دلوں میں ایمان جگا دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے چہروں پر راتوں کے سجدوں کا نور چمکتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، دن کا اختتام دنیا کے لیے ہے، لیکن اس رات کا آغاز صرف اور صرف اللہ پاک کے لیے ہے۔ تو آج فیصلہ کریں کہ ہم رات اللہ پاک کے نام پر ہی ختم کریں گے۔ اگر آپ یہ عہد کرتے ہیں تو کمنٹس باکس میں لازمی آمین لکھیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ کسی اور کے دل میں عشاء کی نماز کے سجدے بیدار ہو جائیں۔ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں، جزاک اللہ خیراً کثیرا فی الدنیا والآخرہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔